السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کی یہ آخری 3 آیات ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں ہم نے کل کچھ چیزیں آپ سے عرض کی تھیں کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ بس ایک چیز مزید عرض کرنی ہے، اور وہ یہ کہ اس سے پہلی آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی اور اہدنا الصراط المستقیم میں بھی جمع کے صیغے آئے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہاں بھی یہ کہا گیا کہ ہمیں سیدھی راہ عنایت فرما دیجیے۔ بظاہر کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے، تو یہ جو ہم یا ہمیں سکھایا گیا ہے تو گویا انسان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ امت کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اکیلے نہیں چلنا ہے، اور صرف اپنی فکر نہیں، اپنے دوسرے بہن بھائی انسان جو ہیں ان سب کی بھی فکر کرنی ہے، ان کے ساتھ ہدایت تمہیں چاہیے تو باقی بھی مسلمان جتنے ہیں انہیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے ہر لمحے، تو سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح عام زندگی میں بھی انسان کو یہی سکھایا گیا ہے کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے اور ان کی بھی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید آئندہ آیات میں چیزیں آتی رہیں گی۔ تو بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں کیا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب آج کی آیات کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ دیکھیے، اگر آپ نے صراط کا لفظ پچھلی آیت میں یاد کر لیا تو اب یہ دوبارہ آ گیا ہے۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، الذین وہ یا ان، انعمت انعام کیا آپ نے، علیہم ان پر، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، مغضوب، ولا الضالین اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی اللہ مجھے ان کے راستوں سے بچا جو مغضوب ہیں اور جو ضالین ہیں، اور مجھے ان کی راہ عنایت فرما جن پر تو نے انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم میں جب ہم غور کرتے ہیں تو دیکھیے صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ صراط مستقیم بہت بڑی دعا ہے، یعنی اپنے اندر بہت وسعت رکھتی ہے، انسان کو ہر لمحے ہر کام کے لیے، دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، دنیا کا کام ہو یا آخرت کے اعتبار سے انسان کی ضرورت اور حاجت ہو، سب سے بڑی ضرورت ہی اس کی یہ ہے کہ اسے سیدھی راہ پتہ چل جائے۔ سیدھی راہ کسے کہتے ہیں؟ سیدھی راہ اسی کو کہتے ہیں جس میں ٹیڑھ نہ ہو، افراط و تفریط نہ ہو، آگے پیچھے نکلنا نہ ہو، یعنی 2 نقطے اگر آپ لگائیں تو ان 2 نقطوں کے درمیان اگر آپ لائن لگاتے ہیں تو صرف ایک ہی لائن سیدھی ہو سکتی ہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اگر وہ دائیں بائیں یعنی اس میں کام میں جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس میں اضافہ کرے گا تو یہ افراط کرنے والا ہوگا، اور اگر کمی کرے گا تو تفریط کرنے والا ہوگا۔ تو یہ افراط و تفریط کی راہوں سے بچنا
اور صحیح راہ کی درخواست کرنا اللہ سے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے اس کو دو مثالوں کے، دو محسوس چیزوں کے ذریعے سمجھا دیا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ تو اس لیے بندے سے کہلوایا کہ تم کہو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، انعام کیا تو نے علیہم ان پر۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن کی راہ، سنت کی راہ یا حدیث کی راہ، اس طرح کا کوئی لفظ نہیں فرمایا، بلکہ کچھ لوگوں کی طرف رہنمائی کی ہے جو آگے چل کے اللہ نے خود بتائے ہیں کہ وہ کون ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ نے ایک جماعت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ کہو کہ قرآن کی راہ دے دے، حالانکہ کتاب ہدایت، آخری کتاب ہدایت تو قرآن ہی ہے، نہیں یہ نہیں کہا۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان انسانوں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، انسان کی تربیت انسان ہی کرتا ہے، انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی نمونہ ہو، کوئی عمل کر کے نمونہ پیش کرے تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ جو میرے سامنے ہے یہ بھی جنس کے اعتبار سے انسان ہی ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی نیند آتی ہے، انہیں بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، ان کی بھی خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اور یہ اپنی ساری خواہشات اور ضروریات پہ کنٹرول کر کے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اسے یہ بھی پتہ چلے کہ اللہ کے کس حکم پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چار لوگوں کی طرف رہنمائی فرمائی کہ یہ ایک، یعنی یہ نہیں کہا کہ کتاب کی راہ مانگ لو، بلکہ کہا انعمت علیہم کی راہ مانگو، کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ بالکل اسی طرح کی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر آپ کے ذہن میں ہو، آپ نے سنی ہو، کہ آپ نے ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، آخری بات صرف عرض کرنی ہے آپ سے، کہ آپ نے بتایا کہ پچھلی امتیں اتنے فرقوں میں بٹ گئی تھیں، یہ امت بھی فرقوں میں بٹے گی، اور اس میں آخر پہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ ان میں سے ایک فرقہ، ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر ہوگی بس۔ تو صحابہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ جماعت کون سی ہوگی، اس کی علامت نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے وہاں بھی یہی فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو اس راہ پہ ہوں گے جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، اس طرز کی زندگی گزاریں گے جس طرز کی زندگی میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم گزارتے ہیں۔ تو انسان کی ضرورت ہی یہی تھی کہ اسے کسی جماعت کی طرف، لوگوں کی طرف رہنمائی کی جائے۔ ماضی میں جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں آئی کہ اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نہ آیا ہوں۔ یہ تو بہت دفعہ ہوا کہ انبیاء آئے لیکن کتابیں نہیں آئیں، وہ نبی علیہ السلام سے کہا گیا جو پہلی شریعت یا کتاب موجود ہے اس کو آپ پھیلائیں، تبلیغ کریں اور سکھائیں لوگوں کو، اسی پر عمل کر کے نمونہ دکھائیں، لیکن نئی شریعت یا نئی کتاب نہیں دی گئی انہیں۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کتاب آئی ہو اور نبی علیہ السلام نہ آئے ہوں، اس لیے کہ کتاب سے خود سے سیکھ لینا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم یہ دعا کرو کہ بھئی اللہ تعالی ہمیں قرآن کی راہ دے دے، حدیث کی راہ، بلکہ انسان کو سکھایا یہ گا کہ یہ کہو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ مجھے دکھا دے، ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی مجھے توفیق دے دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم، مغضوب کہتے ہیں ان لوگوں کو جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور ضالین کا مطلب ہے جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اب دو طبقوں کا یہاں ذکر کیا ہے۔ مغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ دیکھیے انسانوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو
جانتے بوجھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے، نفس کی شرارتوں کی وجہ سے، نفسانی اغراض و مقاصد کی خاطر، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، دانستہ کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اپنی مرضی سے کمی کر لی، بس کسی پہ عمل کیا کسی پہ نہیں کیا۔ یا بعض حضرات نے فرمایا کہ عقیدہ کو کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن عمل میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو ضالین جسے کہا گیا، کہ جو جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، یا محبت وغیرہ کے غلو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود سے آگے نکل جاتے ہیں، افراط کا، غلو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماضی کی تاریخ میں 2 مثالیں اس میں سے پیش کی جاتی ہیں کہ مغضوب علیہم، جان بوجھ کر جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچان بھی لیا تھا، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، وہ یہودی تھے۔ اور ضالین جو محبت میں غلو کرتے ہوئے اتنا آگے نکل گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ جا کے جوڑ دیا، بیٹا علیہ باللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ 2 طبقے ماضی کی تاریخ سے ہمیں ملتے ہیں۔ یہ جن حضرات نے بھی یہاں یہ ذکر فرمایا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، وہ ان کے فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے بس یہی ہیں، انہوں نے بھی بطور مثال ہی بتایا ہے، ورنہ یہ دونوں حرکتیں اب بھی موجود ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ دانستہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور کچھ اپنی طرف سے یعنی عقیدہ خراب کر بیٹھتے ہیں اور اپنی طرف سے خود ساختہ اعمال گھڑ کے نیکی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو دونوں راہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے انسان کو یہ بھی سکھایا کہ یہ بھی کہو کہ اللہ نہ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس صورت کے بارے میں کچھ چیزیں مزید ابھی عرض کرنی ہے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔